شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال امیر المومنین علیہ السلام صوم القلبی خیر من صیام اللسان وصوم اللسان خیر من صیام البطن۔ تو ناظرین محترم، ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم ایک بحث احکام شرعی کے متعلق کر رہے تھے اور وہ بحث تقلید تھی کہ دیکھیں اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے، ایک نظام اور روش کا نام ہے اسلام، جس کے اندر بہت سارے معارف جو ہیں کہ مجموعے کا نام اسلام ہے۔ اسلام میں ایک طرح کے ہمارے پاس ایک سلسلہ عقائد کا ہے جس کو ہم اعتقادات کہتے ہیں، اور ان عقائد جس میں توحید سے لے کر معاد تک کے جو احکام ہیں، جو مطالب ہیں، یہ اسی کے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا ایک حکم فقہی ہے، احکام فقہیہ ہیں، احکام شرعی ہیں کہ انسان کو انہی کے مطابق زندگی کرنا ہے۔ اور معاشرے میں تیسرا جو نقطہ ہے وہ یہ کہ انسان جب ایک اجتماعی طبع ہے، معاشرے میں زندگی کرتا ہے، تو معاشرے میں زندگی کرنے کے لیے وہ انفرادی زندگی تو نہیں ہے بلکہ اس کی اجتماعی زندگی ہے۔ جب اجتماعی زندگی میں وہ اپنے دوسرے افراد کے ساتھ، اپنے جو ہم نوع ہیں ان کے ساتھ، حیوانات کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ جو تعلق رکھتا ہے، اس کو ہم اخلاقیات کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو حد اقل جو اسلام جو مرکب ہے ان تین امور کا، کہ جس کے اندر کچھ اعتقادات ہیں، کچھ احکام شرعی ہیں، فقہی مسائل ہیں، اور ایک حصہ جو ہے انسان کے لیے اخلاقیات کا ہے۔ تو اب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اخلاقیات تو یہ شرع سے عام تر ہیں۔ اسلام نے کچھ چیزوں کو جن کی پورے عقلاء جو ہے اس کی اہمیت اور اس کے لیے جو ہیں بیان کرتے ہیں، اور اسلام خصوصیت سے ان کو اپنے برنامے میں قرار دیتا ہے، اپنے سوسائٹی میں، اپنے مسلمان سوسائٹی کے لیے معین کر دیتا ہے۔ اور ایک سلسلہ ہمارے پاس اعتقادات کے ہیں۔ اعتقادات وہ ہیں جس میں انسان کو عقل اور دلیل کے ذریعے سے خدا کے وجود کے بارے میں، خدا کی وحدانیت کے بارے میں، انبیاء کی ضرورت کے بارے میں، اور امامت کی ضرورت کے بارے میں، عدل الہی کی ضرورت کے بارے میں، معاد کے بارے میں، یہ ساری کی ساری ادلہ کے ذریعے سے انسان کو حاصل کرنا ہے، اور وہاں پر کسی کو تقلید کی گنجائش نہیں ہے۔ اور باقی رہ گیا انسان کی عام زندگی کے اندر جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اس کے لیے کچھ تکالیف دی ہیں، اور اس کو ایسے کھلا نہیں چھوڑا ہے حیوانوں کی طرح، بلکہ ان کے لیے کچھ تکالیفیں معین کی ہیں۔ اب ان تکالیف کو انسان کو چاہیے کہ ان تکالیف کو جو اللہ نے بیان کیا ہے وہ قرآن کے ذریعے سے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اپنا رسول بنا کر اس روئے زمین میں اللہ نے بھیجا ہے، اور اللہ کے رسول کے بعد چونکہ نبوت کا سلسلہ تو آخر کو پہنچا، تو اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ائمہ علیہم السلام جو کہ پیغمبر کے نائبین ہیں،
جو نبی نہیں ہیں لیکن اس زمین میں اللہ کے نمائندے ہیں، حقیقی نمائندے ہیں، جنہوں نے لوگوں کی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے ان کی رہنمائی کرنی ہے۔ تو یہ ائمہ علیہ السلام ان کی جو ہے من جانب اللہ ہے۔ اور اسی کے بعد جب ائمہ علیہ السلام جب امام زمانہ جب عالم غیبت میں ہیں تو ایسے میں انسان جو ہے بے تکلیف تو نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر تکلیف اب بھی ہے۔ تو اب تکلیف اپنے جو تکالیف کو وہ کیسے انجام دے آیا وہ خود جائے تمام قرآن آیات اور ان کی روایات کی بررسی کرے اور بہت ساری علوم کے اوپر مہارت حاصل کرے تا ان کی حکم شرعی کو استخراج کرے۔ یہ ہر ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس یہ وقت ہے، کر سکتا ہے، تو اس کے لیے راستہ کھلا ہے۔ کوئی بھی اسی راستے میں آگے بڑھ کر علم دین حاصل کر کے جو ہے مرجع اور مجتہد بن سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ نہ ہونے کی صورت میں انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی مجتہد کی تقلید کرے۔ بغیر کسی تقلید کے اگر کوئی انسان اپنے اعمال کو ایسے ہی بجا لاتا رہے گا تو اس کے اعمال کا معلوم نہیں ہوگا کہ وہ خدا نے جس طریقے سے اسے چاہا ہے وہ اس طریقے پہ اس نے ان اعمال کو بجا لایا، یا اللہ کی جو چاہت کے برخلاف انہوں نے ان اعمال کو بجا لایا۔ تو لہٰذا یہ نہیں پتہ چلے گا۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ خود قرآن کا یہ دستور ہے، یہ اصل قرآنی بھی ہے، جہاں انسان کے لیے عقلی ہے یہ دلیل کہ جیسے کہ میں نے بیان کیا کہ انسان ہمیشہ ایکسپرٹ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور یہی اصل میں حقیقت ہے۔ قرآن کے بھی یہی دلیل ہے، قرآن کا بھی یہی اصل ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ مطلب جو ہے اہل ذکر کی طرف رجوع کرو، فاسألوا اہل الذکر، یعنی اہل ذکر سے سوال کرو اور انہی سے اپنے راز اور اپنے راستہ جو ہے مشخص کرو۔ تو پس خود یہ اصل قرآنی بھی ہے، جہاں اصل عقلی ہے۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے ایک مجتہد کی اس میں تقلید کرے اور اسی مجتہد کے کہنے کے مطابق جو ہے اپنی زندگی کو آگے بڑھائے۔ اما اگر کوئی زندگی میں اپنے مجتہد کی تقلید کیے بغیر آگے بڑھے تو اس کا پتہ نہیں چلے گا کہ اس کی زندگی جو ہے احکام الہی کے مطابق انجام پائی یا ان کے مخالفت میں انجام پائی۔ تو اور اسی طریقے سے اسی روش کو اہل بیت علیہم السلام نے بھی اپنے زندگی میں مختلف طریقوں سے اپنے شاگردوں کو بیان کیا ہے۔ علی ابن یقطین، آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ علی ابن یقطین خلافت بنو عباسیہ کے بہت بڑے وزیر ہیں، جن کو تو یہ شخص امام کے حکم کے مطابق جو ہے اسی دربار میں رہے۔ تو امام علیہ السلام سے ایک دفعہ یہ سوال پوچھتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ یا ابن رسول اللہ، مجھے ہمیشہ آپ کے خدمت میں پہنچ کر مسائل پوچھنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے، کیا میں یونس ابن عبد الرحمن جو کہ آپ کی طرف سے سکہ ہے، میں اس سے مسائل اپنا پوچھ سکتا ہوں؟ تو امام علیہ السلام نے کہا ہاں، آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو بعض یہاں پر ایک شبہ بھی کر لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں ایک غیر معصوم کی تقلید کریں، ہم جو ہے معصوم کی تقلید کریں، کیوں غیر معصوم کی تقلید کریں؟ تو اب سوال ان سے یہ ہے کہ امام معصوم کی تو تقلید نہیں ہوتی ہے، امام معصوم کی اطاعت ہوتی ہے، اس کی تابعداری ہوتی ہے۔ جو تقلید ہی غیر معصوم کی ہوتی ہے، جہاں پر تقلید کا مسئلہ ہے وہاں پر غیر معصوم کی بات ہے۔ اما امام سے تو تقلید کی بات نہیں ہے، وہاں پر تو اطاعت کرنی ہے، وہاں تابعداری کرنی ہے۔ امام نے جیسا فرمایا اس کے مطابق جو ہے اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہے، اس کو کہتے ہیں اطاعت، یہ تقلید نہیں ہو گئی۔ تو انہی مطالب سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں اپنے احکام کو، اپنے مسائل کو، اپنے دینی امور کو یعنی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کے لیے، مطمئن ہونے کے لیے بہترین راستہ جو ہے وہ تقلید کا راستہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ
میں نے جس حدیث کا آپ کی خدمت میں عرض کیا، ماہ مبارک رمضان ہے۔ ماہ رمضان میں انسان کو چاہیے کہ اپنی عبادات کو ایک اچھے انداز سے اپنی عبادات کو انجام دے دے۔ عبادات جتنا بھی ہو سکتا ہے یہ ماہ رمضان میں اپنی عبادات کو جس انداز میں، اچھے انداز میں یا آپ انجام دیں گے، اسی کا حسن ہے، اسی کا فائدہ ہے۔ اب جیسے ہم ماہ رمضان میں ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، ماہ مبارک رمضان میں روزوں کے بارے میں جیسے کہ امام علی علیہ السلام کی یہ روایت، یہ حدیث جو ہے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، امام نے روزے کے کئی قسمیں بیان کی، کہا کہ ایک روزہ انسان کے روزہ جو روزہ ہے وہ قلب کا روزہ ہے، دل کا روزہ ہے، انسان کا دل جو ہے روزہ رکھے۔ اور ایک روزہ لسان ہے، یعنی زبان کا روزہ، اور ایک روزہ جو ہے وہ روزہ پیٹ کا روزہ ہے۔ تو دیکھیں، پیٹ کا روزہ جو انسان صبح سے لے کر شام تک بغیر کسی چیز کے کھائے پیے زندگی رہے، تو اس کو کہتے ہیں پیٹ کا روزہ۔ اب پیٹ کا روزہ، ان تین قسم کے جو روزہ امام علیہ السلام نے اپنے اس کلام کے اندر بیان فرمایا ہے، کہتا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ صوم القلب خیر من صیام اللسان، یعنی جو قلب کا جو روزہ ہے، دل کا روزہ ہے۔ دل کا روزے سے کیا مراد ہے؟ دل کے روزے سے مراد یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ کے سوا ما سوا اللہ سے کٹ جائے، اللہ کے سوا اس کے دل میں کوئی نہ رہے۔ ان ماہ مبارک رمضان میں یہ تمرین کرے، یہ مشق کرے کہ وہ اس کے دل کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنے دل میں نہ بسائے، اور ہر عمل کو، جو عمل بھی انجام دیتا ہے، وہ ما سوا اللہ کو قطع نظر کر کے صرف اور صرف اللہ کے لیے انجام دے دے۔ اگر کوئی شخص اپنے اعمال کو، اپنے دل کو جو ہے خدا کے سپرد کرے، اس کے دل کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہوگا، تو یہ دل کا روزہ ہے۔ اور یہ سب سے بہترین اور افضل ترین روزہ ہے کہ جو انسان اس طریقے سے اپنے روزے رکھے۔ اور دوسرا جو روزہ ہے اس سے نچلے درجے کا، وہ لسان کا روزہ ہے۔ یعنی امام نے فرمایا کہ یعنی صوم القلب خیر من صیام اللسان، یعنی لسان جو زبان کے جو روزہ ہے اس سے دل کا روزہ بہت بافضیلت ہے۔ پھر لسان کا، زبان کا روزہ کیا ہے؟ انسان سارا دن اس کی زبان جو ہے ذکر الہی میں مشغول ہو، اور اس کا زبان جو ہے حق بولے، اور اس کی زبان سے جھوٹ، اس کی زبان سے کسی کی چغلی، اور اس کی زبان سے کسی کی بے حرمتی، کسی کی جو ہے حجو، ایسی چیزیں اس کی زبان سے نہ نکلیں، بلکہ وہ اپنی زبان کے ذریعے سے خدا کا ذکر کرے، اپنی زبان کے ذریعے سے حق بولے۔ یہ ہے زبان کا جو ہے روزہ۔ اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صوم اللسان افضل خیر من صیام البطن، اور کہتا ہے کہ صوم جو زبان کے جو روزہ ہے وہ خیر ہے، وہ افضل ہے، وہ بہتر ہے جو پیٹ کا جو روزہ ہوتا ہے۔ پیٹ انسان سارا دن جو ہے کھائے پیے بغیر رہے، لیکن اس کی زبان جو ہے محفوظ نہ ہو، اس کی زبان روزے میں نہ ہو، اور اس کے دل جو ہے وہ اللہ کے علاوہ دنیا کی ہر چیز کے پیچھے لگی رہے، فراڈ کرنے کے پیچھے رہے، معاشرے میں کسی کو دھوکہ دینے کے پیچھے رہے، اس کے دل کے اندر اس کے اولاد ہو، اور اس کی مال و منان ہو، اور جو کچھ نہ ہو تو وہ اللہ نہ ہو، تو ایسے قلب میں جو جہاں پر خدا نہ ہو تو اس کا قلب گویا روزہ میں نہیں ہے، اور اس طریقے سے ایسے شخص کے روزے کی کوئی جو ہے فائدہ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں، خداوندہ ہم اس ماہ مبارک رمضان میں وہ روزے رکھیں جن روزوں کا آپ ہم سے چاہتے ہیں، وہ روزے رکھیں جن روزوں کے توسط سے ہم آپ کے قریب ہو جائیں، وہ ایسے روزے رکھیں جن روزوں کی وجہ سے ہم جو ہے درگاہ الہی میں قریب ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔